میرے محترم و معزز سامعین اور گھروں میں سننے والی باپردہ باحیا غیرت مند مسلمان ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ فیل کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور آقا نامدار سید الابرار رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جد الحسن والحسین امام الثقلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بیان کی، اور آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے تیسرا لیکچر ہے، تیسرا سبق ہے۔ گزشتہ 2 جمعے 2 لیکچر 2 سبق ہم نے سنے، جن میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد اور جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی اولاد سے تذکرہ شروع کیا تھا۔ ہم نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام نابت، ایک کا نام قیدار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو حضرت ابراہیم حجاز مقدس کے اندر چھوڑ کے آگے، اور حضرت اسحاق اور ان کی والدہ فلسطین کے اندر موجود تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے آئے، نابت، قیدار۔ اس میں قیدار نبی علیہ السلام کے داداؤں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سنا عدنان تک کا واقعہ، پھر قصی، پھر مکہ المکرمہ میں دار الندوہ، اور اس کے بعد گزشتہ جمعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تک ہم نے بات کی کہ عبد مناف، پھر اس کے بعد ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے شیبہ جن کا نام عبد المطلب ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دادا۔ اور عرب کے اندر عمر بن لوحی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، اور وہاں یمن کے اندر، شام کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر عیسائیت اور یہودیت پروان چڑھنے لگی۔ یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، اس کے اندر بھی یہودیت آ گئی اور یہودی وہاں آباد ہونے لگے۔ ہم نے پڑھا کہ ہرقل بادشاہ، اس کا ایک گورنر ابرہہ نام کا یمن کا گورنر تھا، جو یمن کا بادشاہ سمجھ لیں، اور یہ یمن حبشہ کے زیر نگین تھا۔ اور حبشہ کے اندر اگر آپ کہیں آج کل ایتھوپیا وغیرہ کے ملک حبشہ کے اندر آتے ہیں، اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی طاقت میں تھا۔ افریقہ میں واقع ممالک اور ایشیا کے اندر ممالک جتنے بھی ہیں، تقریباً یہ حبشہ کے کنٹرول میں تھے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ وہاں ابرہہ نے جب حکومت بنائی، اب یمن جو تھا یہ بڑا ترقی یافتہ ملک تھا۔ یمن بڑا ترقی یافتہ ملک،
اور سیاسی اقتدار یمن کے پاس بہت زیادہ آ گیا۔ تو لازمی بات ہے جب انسان سیاسی اعتبار سے مشہور ہو جائے، ترقی کے اعتبار سے مشہور ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے سے زیادہ کسی جگہ کو مشہور نہیں مانتا۔ تو یمن کے اندر بھی ابرہہ جب دیکھا اس نے کہ بہت مشہور ہو گیا، تو اس نے اب یہ سوچا کہ جس طرح ہم تمدنی اور سیاسی اعتبار سے مشہور ہیں، اسی طرح عرب کے اندر ایک گھر ہے، چھوٹا سا کمرہ، بظاہر تو نظر چھوٹا سا کمرہ آتا ہے، ایک غلاف چڑھا ہے اس پر، اتنے دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مذہبی پیشوائی یہ عرب کے پاس ہے، تو یہ بھی میرے پاس آنی چاہیے۔ تو گویا اقتدار تو ہے سیاسی، تو مذہبی اقتدار بھی میرے پاس ہونا چاہیے۔ ایک تو سوچ اس کی یہ تھی، اور دوسرا میں نے گزشتہ آپ سے عرض کیا کہ دو روایات ملتی ہیں اس بارے میں کہ قریش کے کچھ نوجوان وہاں گئے شام کے اندر، یمن کے اندر، اور انہوں نے کھانے پکانے کے لیے آگ جلائی، کوئی چنگاری اڑی، اور جو ابرہہ نے وہاں پر اس سیاسی اقتدار کے بعد مذہبی اقتدار جو حاصل کرنے کے لیے کعبہ کی شکل کا کمرہ بنایا، غلاف، اور اعلیٰ قسم کی اس میں چیزیں لگائیں، تو یہ اس کے غلاف کو لگی اور وہ جل گیا۔ اور دوسری روایت اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں کے قبیلہ کے کچھ نوجوان قبیلہ نسی کے وہاں گئے، اور رات کو ان کو غصہ آیا، تو رات کو انہوں نے کچھ غلاظت کی اور اس ابرہہ کے بنائے ہوئے گھر کے اوپر مل لی۔ تو یہاں سے بات ہم نے ختم کی تھی، اسی سے آگے چلتے ہیں۔ اب ابرہہ کو غصہ آ گیا، بھائی میرا بنایا ہوا کعبہ کس نے گرایا؟ کاربوں نے گرایا۔ کاربوں کی اتنی جرت، میں ان کا بنایا ہوا کعبہ نہیں چھوڑوں گا، جی ان کا بنایا ہوا کعبہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہاں سے یہ ابرہہ جو ہے یہ وہاں سے 60,000 کا لشکر، 60,000 کا بہت بڑا لشکر ہے اس زمانے کا، یہ لے کر نکلا، بڑی شان شوکت سے یمن والوں کو بھی جمع کیا ہے، اور بھائی میں جا رہا ہوں اور عرب کے اندر بنے ہوئے اس کعبہ کو گرا کے جلدی آؤں گا، لہذا بڑے شان شوکت جذبے کے ساتھ۔ اور اس نے ایک عجیب کام کیا جو اس سے پہلے کسی لڑائی میں نہیں ہوا۔ وہ کیا تھا کہ اس نے اس لڑائی کے اندر ہاتھیوں کو شامل کیا۔ تقریباً روایات میں آتا ہے سیرت کی کہ 9 ہاتھی، بعض میں 11 ہیں اور بعض میں 13 بھی ہیں، تو تقریباً 9 یا 13 ہاتھی جو تھے اس کی لشکر کے اندر یہ بھی تھے۔ اور عرب کے اندر عرب والوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ ہاتھی جنگلوں کی شہ ہے، عرب صحرا ہے، حجاز مقدس صحرا ہے، وہاں تو کچھ ہاتھی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک عجیب ترتیب تھی اس کی۔ بہرحال وہاں سے نکلے اور راستے میں جب آیا یمن سے، اب جو لوگ مسلمان بظاہر اس وقت تو نبی علیہ السلام تو نہیں ہیں، لیکن جو بیت اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اب جس کو پتہ چلتا کہ یہ ابرہہ بیت اللہ گرانے جا رہا ہے تو وہ راستے میں مقابلے کے لیے آتا۔ لازمی بات ہے، غیرت ہے ان کے اندر، بھائی ہمارے اللہ کے گھر کو کون گرا سکتا ہے؟ لیکن 60,000 کا لشکر کا مقابلہ کون کرے بھائی، مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ قبیلہ بھی شکست کھاتا، آگے نکلا لشکر، دوسرا قبیلہ آیا اس نے بھی شکست کھائی، اب آگے نکلا تیسرا قبیلہ، اس نے بھی شکست کھائی، لوگ شکست کھاتے رہے۔ تو مکہ المکرمہ کے قریب وادی محصر کے اندر اس ابرہہ نے پڑاؤ ڈالا، یہ قریب ہے اب، اور اس وقت جنگ کے اصول ہوتے ہیں کہ جس ملک پر آپ جنگ کرنا چاہیں گے اس کے قریب آپ جا کے پڑاؤ ڈالیں گے اور پھر جاسوسی کریں گے، پھر جنگ ہوگی۔ وادی محصر میں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اب وادی محصر جب پہنچا تو راستے میں وہاں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار کو انہوں نے جو ہے گرفتار کیا، ذو نفر کو، وہ بھی ساتھ لے کے آئے۔ اب یہ پہنچے راستے میں طائف کے اندر، جو آج کل بھی موجود ہے وہاں پر طائف، وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ راستے میں اتنے قبیلے اس نے شکست دیے ہیں، لہذا ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے ابرہہ سے بات کی، اس کے سردار نے،
بھائی ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم تو آپ سے نہیں لڑتے، ہم اپنا راستہ خالی کرتے ہیں، تم نے بیت اللہ پہ حملہ کرنا ہے وہاں چلے جاؤ، ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ابرہہ نے کہا بہت بہترین ہو گیا، لیکن مجھے تمہارے اوپر کیا اعتبار، تم مجھ پہ حملہ نہ کرو، میں لشکر لے کے آؤں اچانک حملہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، ہمارا ایک آدمی ہے جو عرب کے راستوں کا بڑا ماہر ہے، کیونکہ عرب تو صحرا ہے اور صحرا میں راستہ ملنا آسان کام تو ہے نہیں، 2 دن کا راستہ بھی انسان سے گم ہو جائے تو مہینے میں لگ جاتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، عرب ہے وہاں تو سڑکوں کا نظام تو اس وقت نہیں تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ میرا جو ہمارا آدمی ہے بہت ماہر ہے، اس کو مکہ تک ہر راستہ معلوم ہے، ابو رغال اس کا نام ہے، ہم اپنے قبیلے سے وہ سردار وہ آدمی تمہیں دیتے ہیں جو تمہیں بیت اللہ تک راستہ بتائے گا۔ اب یہ ابو رغال اس کے ساتھ ہوا، اس نے راستہ بتایا، اور میں نے کہا وادی محصر تک یہ قیام ہوا۔ اب ایک قبیلے کا سردار بھی ان کے پاس گرفتار ہے، وہ بھی ساتھ لے کے آگے وادی محصر پہ پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو جاسوسی کے لیے بھیجا ابرہہ نے۔ اب جب فوج جاسوسی کے لیے جائے گی تو پھر ہی محصر کے قریب جتنے بھی تھے، آج بھی وادی محصر وہاں عرب کے اندر سعودی عرب مکہ المکرمہ کے قریب موجود ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ لے کے جائے گا انشاءاللہ سب کو، جو حضور کی سیرت سننے آتے ہیں انشاءاللہ اللہ لے کے جائیں گے، امید ہے مجھے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر جب چکر لگانے لگے تو دیکھا کچھ لوگوں کی اونٹ چر رہے ہیں، کسی کی بکریاں ہیں، بھیڑیں وغیرہ ہیں، تو لازمی بات یہ تو جنگ کے لیے آئے ہیں، یہ تو کوئی پیار کرنے تو آ نہیں، تو انہوں نے جتنے بھی چرنے والی چیزیں تھیں، اونٹ تھے، ان کو قبضے میں لے لیا، اور ساتھ میں وہ جو بیڑے وغیرہ جو بھی وہاں مال چل رہا تھا سب لے کے آگے ابرہہ کے پاس، اور یہ ہمارے کنٹرول میں آ گئی، اور اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی مکہ خالی کر دو لوگوں، ہم نے یہاں پر حملہ کرنا ہے۔ اب ہم بات وہاں سے لے کے جائیں گے کہ عبد المطلب وہاں موجود ہیں، نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حضرت عبداللہ کھجورے نے یثرب کے وہیں ان کا انتقال ہو گیا، ہاں جی، حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے، اور اب حضور کی پیدائش کو 50 دن رہ گئے، تو عبد المطلب سردار ہیں یہاں پر، بیت اللہ کی تمام نگرانی عبد المطلب کے پاس ہے، اور اللہ نے ان کو اتنا جسیم بنایا تھا، ایسا روب ان کے جسم کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا بھائی سردار سے، اتنا روب والے، اور اتنے حسین بنایا اللہ نے، کیونکہ آخری نبی کے دادا ہیں، حسین تو بنانے تھے بڑے زبردست۔ تو ابرہہ نے جب اونٹ قبضہ کیے تو اس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، آپ پھر اندازہ لگائیں کہ کتنا اونٹ اس نے قبضہ کیا ہوگا، صرف 200 عبد المطلب کے اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو اطلاع ہوئی کہ ایک آدمی ہے اور یمن کا بادشاہ بھی بن گیا ہے، گورنر ہے حبشہ کا، ہرقل کا گورنر، وہ بیت اللہ پہ حملے کے لیے آیا ہے، اور اس طرح ہمارے اونٹ بھی لے کے چلا گیا۔ تو عبد المطلب نکلے کہ میں ملنے جاتا ہوں جی اس سے، وہاں گئے تو ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا جو متولی ہے، قریش کا سردار، وہ آ رہا ہے۔ جب ابرہہ کی نظر پڑتی ہے تو وہ بھی ڈر گیا، روب پڑ گیا، اور اس کے ذہن کے اندر آیا کہ بہت بڑا سردار ہے اس وقت، اب بات کرنی ہے۔ اب اس سے بات کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے تخت پر اس کو ساتھ بٹھاؤں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تو لڑنے آیا ہوں، اب اس کے لیے اس کو احترام کیسے دوں؟ تو احترام ایسے ہے کہ میں تخت سے اتر جاتا ہوں، نیچے بیٹھ کے دونوں بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ اتنا اس کے اوپر روب تھا، اب وہ اترے، بیٹھے، بات ہوئی، اب کیوں آئے؟ عبد المطلب نے کہا بھائی کہ میں اس لیے آیا کہ میرے 200 اونٹ فلاں جگہ چل رہے تھے، تمہارے لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ ہنسا اور کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ قریش کا سردار ہے اور متولی ہے کعبہ کا، یہ میرے پاس آیا ہے، کچھ بات کرے گا کہ بھائی تم بیت اللہ نہ گراؤ، بیت اللہ پہ کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے، کوئی صلح کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ اس نے تو کوئی بات کی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے اونٹ میرے دے دو۔ تو کہنے لگا میں تو یہ سوچ کے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو عبد المطلب نے ایک جملہ کہا اور کہنے لگا کہ میں ان اونٹوں کا جو ہے مالک ہوں، ہاں، اور جس گھر پہ تم حملہ کرنے آئے ہو اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں جس چیز کا مالک ہوں میں تو وہ لوں گا، اور اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ جانے اور تم جان۔ تو اس نے کہا دو سردار صاحب کو اس کے اونٹ دو جی، یہ جائے، اور کہا
کہ بھائی تم مکہ خالی کر دو۔ عبد المطلب واپس آئے اونٹ لے کے اور بیت اللہ کے پاس آئے، غلاف کعبہ کو پکڑا، کہنے لگے اللہ میری قوم بہت تھوڑی ہے، جو ابرہا کا بادشاہ ہے اس کے پاس 60,000 کا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اللہ اگر ہم سارے بھی مر جائیں تو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، لہٰذا اللہ یہ گارا اس کی حفاظت آپ نے خود کر لی ہے۔ یہ کہا، وہاں پر رویا، آہوازاری کی اور پھر اعلان کر دیا مکے والوں کو کہ بھائی مکہ خالی کر لو، سارے حضرات پہاڑوں پہ سائڈوں پہ چلے جاؤ، مکہ خالی کر دیجیے۔ اب یہ مکہ جب خالی ہوا، قوم اطراف پہ چلی گئی اور ابرہا اپنے لشکر کو لے کے نکلا۔ تو ایک جگہ سیرت کی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ وہ جو سائق تھا، جو چلانے والا ہاتھیوں کو، وہ جو سائق تھا اس کے ساتھ عبد المطلب کی راستے ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے باتوں میں بتایا تھا کہ وہاں پر قبیلہ بنو نفیر کا جو ایک سردار ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا، وہ بھی ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے عبد المطلب اس کے پاس جب گئے، ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بھی لڑتا رہا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، لہٰذا آپ مکہ خالی کر دیجیے۔ تو بہرحال اب ابرہا جب لائن آف کنٹرول آپ کہہ دیں بیت اللہ شریف جو اللہ نے حرم کا جو احاطہ رکھا ہوا ہے، حرم شریف حرم کے احاطے کے قریب پہنچ گیا، اب جو ہے وہ دوڑانے والے ہاتھیوں کو دوڑائیں آگے، اور ہاتھی آگے قدم نہیں رکھ لے، ہاتھی وہیں پر کھڑے ہیں، آگے ہاتھی ہیں، پیچھے گھوڑے ہیں، پھر لشکر ہے۔ اب سردار صاحب جو ہے، وہ بادشاہ جو ہے، اس کے لازمی بات ہے اس کے تو ارد گرد ہاتھی ہیں، جو ابرہا ہے اس کے ارد گرد ہاتھی ہیں، مضبوط چیز، اب وہ آگے نہیں چل رہے۔ تو یہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے بندوبست فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا۔ اور کیا بندوبست ہوا کہ آسمان کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کو عربی کے اندر ابابیل کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو آپ کچھ لوگ ٹیرنی کو ابابیل کہتے ہیں، کوئی کس کو کہتے ہیں، لیکن کوئی مستند اور پکی بات کا نہیں پتہ جی کہ ہمارے ہاں وہ ابابیل کون سا پرندہ ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ہمارے ہاں ٹیرنی ہوتی ہے نا گھر میں، جو گھروں میں بناتی ہے، کہتے ہیں برکت کے لیے، تو بالکل کنفرم کوئی کہے کہ یہ وہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ابابیل ہے، اور ابابیل عرب کا کوئی پرندہ ہے، چھوٹے چھوٹے جو پرندہ ہو اس کو ابابیل کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اللہ نے کون سا پرندہ بھیجا ہے، بہرحال چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ایک غول آسمان کے اوپر جس طرح آدمی کہتا ہے سیاہی چھا گئی، اور سارے آئے، اور لکھا ہے کہ سب کے منہ کے اندر ایک کنکری منہ کے اندر اور 2 کنکریاں پنجوں کے اندر، 3 کنکریاں ہر ایک کے پاس تھی، 3 کنکریاں ہر ایک کے پاس تھی۔ اور وہ جب اوپر آئے، آنے کے بعد اوپر سے وہ 1 کنکری پھینکتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایسا بنا دیا، جس طرح آپ نے کبھی جانور دیکھے، سب حضرات دیکھتے ہیں، جانور چارہ کھاتا ہے تو ہم جب قربانی کرتے ہیں ذبح، تو اس کے جو اوجری کے اندر سے نکلتا ہے جی، اوجری کے اندر سے چارہ جو نکلتا ہے جس صورت کے اندر، تو قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، سورہ فیل کے اندر آیا ہے کہ وہ ایسا ہو گئے کہ کعصف مأکول، کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جس کے سر پہ لگتا تھا تو پاؤں سے وہ نکلتی تھی اور اس کا جسم فوراً کیما بن جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ مر کے جسم گرا، نہیں نہیں، سر میں لگا، پاؤں سے نکلتے ہی جسم کیما بن گیا۔ تو سب سے پہلے جب ہاتھیوں پہ لگے تو ہاتھی بچے، جس سے انہوں نے خود کچھ لوگوں کو مارا، اور پھر ہر کے آدمی کے سر میں کنکری لگی اور وہ کیما بنتا گیا۔ اور روایت میں ہے کہ بھائی ابرہا اس کو اللہ نے اس وقت نہیں مارا جی وہاں پر، کیوں کہ فوراً مر جاتا تو پھر عبرت ناک انجام کس طرح دیکھتا ہے، ہاں جی، تو اس کو نہیں مارا، باقی سارے لشکر تباہ و برباد ہو گیا جی۔ اور یہ ابرہا وہاں سے بھاگا۔ اب یہاں ایک بات ہوگی آپ کے ذہن میں بھی آئے گی کہ اللہ اگر کرنا چاہیں تو ایک کن کہہ دیتے سب کچھ ختم ہو جاتا، ابابیل اتنے زیادہ، پھر اتنے کنکروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اگر ان کا مار ہو جاتی تو پھر سب کہتے پتہ نہیں جادو ہو گیا ہے، کہ پتہ نہیں کس نے کوئی سحر کر دیا ہے، کہ لوگ ہی غیب ہو گئے ہیں، سارے مر گئے ہیں، آٹومیٹک بیماری آئی ہے، کوئی مر گیا، تو وہاں پر اس طرح کا معجزہ ظاہر نہ ہوتا کہ بیت اللہ کی حفاظت اللہ کرنا چاہے تو کمزور چیز سے بھی کر دیتے، یہ بات وہاں پھر حاصل نہ ہوتی نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو ایک کن کما رہے سارے، ہاں جی۔ تو اس لیے میرے دوستو اب وہاں پر
ابرہہ وہاں سے نکلا، لیکن نکلتے ہی اس کو ایک بیماری لگی۔ بیماری اس کو یہ لگی کہ اس کی انگلی کے ساتھ جو ہے زخم ہوا اور انگلی کا گوشت گرنا شروع ہوا۔ اب انگلی کا گوشت گرا، پھر ساتھ اس پورے کا گوشت گرا، پھر یہ گرا، اس طرح کرتے کرتے انگلیاں گرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ گرنے لگے، گوشت گرنے کی بیماری ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بیماری ہوئی اور جب یہ چلتا ہوا یمن کے اندر داخل ہوا تو سیرت نگار لکھتے ہیں ایسا تھا جس طرح آپ مرغی کے اوپر سے پر ہٹا دیں اور اس کو ذبح کر کے چمڑا ہٹائیں تو اندر سے چوچا نکلتا ہے نا، تو یہ اب یمن والے حیران رہ گئے کہ ہمارا بادشاہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو کچھ اور تھا، وہ تو اتنا بڑا لشکر لے کے گیا تھا، وہ تو ساتھ میں اتنی جو ہے ہاتھی اور اسباب، یہ کیسا آیا؟ لیکن یمن پہنچا اور پہنچنے کے ساتھ یمن کے شہر کے اندر گرا اور گرنے کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے اس کو سینہ پھٹا اور دل باہر آ گیا، یہ وہیں پر مر گیا، اب رہا وہاں پر مرا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے کتنا پہلے؟ 50 دن پہلے۔ کتنا پہلے؟ اب میرے دوستو یہ وہی سال ہے جس میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے حضور کی پیدائش کی کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ حضرات نے حضور کا نام سن کے انشاءاللہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو اللہ کے نبی سے پہلے کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہوئی۔ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں، وہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے لیے بھی اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ نہیں لیا کہ جب میرے نبی آئے گا تو آپ سارے کے سارے اس پر اگر موجود ہوئے تو ایمان لاؤ گے۔ یہ وعدہ ہوا ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوا۔ دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہودیت اور عیسائیت پھیل چکی ہے یمن میں، ہرقل بادشاہ کے ہاں، کسرا میں، شام میں، یہاں مدینہ میں یہودی آباد ہو گئے، یثرب کے اندر۔ اور اب ابرہہ کے بعد بھی وہاں کے جو اور لوگ تھے، تو آپ سمجھیں اس وقت کے حساب سے 2 ملک تھے جو سپر پاور تھے۔ ہمارے اسلامی عقائد اور نظریے کے مطابق تو ہم یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ سپر پاور کون؟ صرف اور صرف ایک اللہ۔ کون جی؟ اللہ۔ ویسے ہمارے ہاں آج کل جو ہے سپر پاور امریکہ، ہاں جی ہم تو نہیں سمجھتے اس کو جی، ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سپر پاور صرف ایک اللہ۔ کون جی؟ صرف ایک اللہ۔ تو اللہ نے یہاں ابرہہ کے سامنے بھی بتایا کہ تم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو، اور سپر پاور کا علاج ایک کمزور پرندے سے کر دیا۔ تو بتا دیا کہ نہیں نہیں، دنیا میں سپر پاور کا نعرہ لگانے والوں سپر پاور صرف ایک، اور وہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ تو بہرحال 2 ملک بڑے مشہور تھے، ایک فارس اور ایک تھا اس کے ساتھ قیصر۔ اس کے آدھی دنیا کے مالک ایک ملک تھا عیسائی، اور آدھی دنیا کے دوسرے ملک ممالک جو تھے اس کے انڈر میں چل رہے تھے اس وقت۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ جگہ ہے مکہ المکرمہ، پیدائش کے لیے نا۔ اللہ کی شان دیکھیے، آدھی دنیا کے مالک جو ہیں وہ فارس والے، آدھی دنیا کے مالک قیصر والے، لیکن درمیان میں مکہ اور مدینہ، اس وقت تو مدینہ نہیں تھا، یثرب اور مکہ، یہ 2 شہر ایسے ہیں کہ یہ اللہ نے کسی ایک کی حکومت میں بھی نہیں دیے، نہ یہ قیصر کی حکومت میں تھے اور نہ یہ فارس کی حکومت میں تھے، گویا کہ اس کے اوپر سپر پاور کوئی بھی نہیں تھا۔ رب نے بتایا کہ میرا نبی جس علاقے میں جس جگہ میں پیدا کروں گا وہاں حکومت ہوگی تو صرف میرے نبی علیہ السلام کی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، حضور کی پیدائش سے پہلے، اور یہ کام بھی کسی نبی کے لیے پہلے نہیں ہوا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا تو کتنی بہترین جگہ جی۔ اور پھر جب کوئی آدمی بات کرنا چاہے، اب آپ مسجد کا جو احاطہ دیکھ لیں تو میں بات کر رہا ہوں تو میں درمیان میں بیٹھا ہوں، آپ حضرات کوئی ادھر ہیں کوئی ادھر ہیں، یہ ہوتا ہے نا، جو آدمی بات کرنا چاہے تو درمیان میں بیٹھتا ہے اور ارد گرد لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ذمہ تبلیغ دین کا عبادت لگانی تھی، تو حضور نے کو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جہاں بھیجا وہ ملک، وہ جگہ جہاں حضور پیدا ہوئے ایسی تھی کہ دنیا کا درمیان ہے۔ میرے نبی یہاں پہ کھڑے ہو کے دعوت کی بنیاد رکھیں گے اور پوری دنیا میں حضور کی آواز پہنچ جائے گی۔ تو یہ بڑی بڑی معجزے کی بات ہے کہ نہیں؟
یہ تیسری بات بھی کسی نبی کے لیے اس سے پہلے نہیں۔ چوتھی بات آپ سے عرض کر لوں، واقعہ فیل آپ نے سنا ہے، واقعہ فیل ابھی میں نے سنا ہے نا، ابرہہ والا۔ اب آپ بتائیں جو پتھر آئے تھے، سیرت نگاروں میں لکھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پتھر مکہ سے اٹھائے ہوئے نہیں تھے، یہ وہاں وادی محصر سے اٹھائے ہوئے نہیں تھے، یہ پتھر آئے تھے، اس کو جہنم میں سینکا گیا تھا، جہنم کی آگ میں سینکا گیا تھا، اور یہ پتھر اس کے بعد ابابیل کو دیے گئے تھے۔ رب نے یہ پتھر مارے، ایسا تنکا، ایسا ذرہ کہ جو اتنی بڑی فوج کو تباہ کر گیا۔ تو گویا آپ کہہ دیجئے، آج کل کے پڑھے لکھے لوگ، آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں ایٹم بم کی بنیاد سائنسدانوں نے رکھی، خدا کی قسم ایٹم کہتے ہیں ذرے کو، آپ پڑھ لیجیے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں کتاب میں سب پڑھے ہیں، ایٹم مانی ذرہ، تو یہ ایٹم کی ابتدا جو ہوئی ہے تو یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40-50 دن پہلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ بعد کے کافروں نے بنایا ایٹم بم، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے۔ اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، اس وقت ایک اور چیز بھی تھی، خدا کی قسم یہ سوچنے کی باتیں ہیں، میرے نبی کی سیرت کو پڑھیے پھر سمجھ آئے گی، ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم 1400 سال پیچھے والی بات بھی آج کے زمانے کے اندر بھی تم بعد میں مانو گے کافروں، میرے نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دی ہے۔ ہاں یہ بات نہیں مانتے آپ، بات مانتے ہیں ایٹم بم کو۔ ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر لوں، بات آ گئی تو، اس وقت کا رواج یہ تھا، موجودہ جو کاہن تھے وہاں کے، آج کل ہم کہتے ہیں حساب پٹو نا، کتاب پٹنے والے، حساب نکالنے والے، اس وقت کچھ جنات اور شیاطین ان کے تابع تھے جو آسمان پر جایا کرتے تھے۔ کہاں جاتے تھے جی؟ آسمان پر جایا کرتے تھے، اور وہاں سے اللہ جو فرشتوں کو حکم دیتا تو فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے، اوپر آسمان والا نیچے ہو کے تبھی آج زمین پہ یہ کام کرنا ہے، تو اس میں سے یہ کچھ باتیں سن لیتے تھے، اور آگے کاہن جو نجومی ہے، حساب کرنے والا، اس کو بتاتے تھے۔ اب وہ لوگوں کو کہتا یہ ایسی ہونا ہے، تو 100 میں سے 10 باتیں اس کی ٹھیک نکل جاتی تھیں، جس سے لوگوں کا عقیدہ کاہنوں پر بڑا مضبوط ہو گیا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کی پیدائش اور بعثت کے ساتھ رب تعالی جل جلالہ نے آسمان کی سیکورٹی بھی سخت کر دی، اور اب حکم یہ ہو گیا کہ جو شیطان، جو بھی جن اوپر جانے کی کوشش کرے گا، کاہن کے لیے مدد کرے گا، قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے اللہ شہاب ثاقب لگائیں گے، روشن چمکدار ستارہ بھیجیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بھی کہیں رات کو آپ باہر سوئیں آسمان کے نیچے، آپ کو نظر آئے گا اچانک ایک ستارہ اس طرح، آپ کہتے ہیں ستارہ یا سیارہ گر گیا، وہ نہ سیارہ ہے نہ ستارہ ہے، وہ روشن چمکدار آگ ہے، جو شیطان جب اوپر جاتا ہے بات سننے کے لیے تو اس کو لگتا ہے۔ تو میں آپ کو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہی چیز بعد کے سائنسدانوں نے لی ہے، کافروں نے لی ہے میرے نبی کی سیرت سے، اور اس کو کہا ہے کہ دنیاوی میزائل کیا ہے، اور اللہ نے حضور علیہ السلام کے دین کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جو میزائل استعمال کیا وہ آسمانی میزائل تھا۔ وہ کیا تھا؟ آسمانی میزائل جو لگتا تھا۔ تو ایٹم اور میزائل اس کی ایجاد بھی اسلام نے بتائی، اور کافروں نے یہیں سے لیا ہے کہ یہ کیسے انتظام ہو رہا ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کروں، حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہی ایسا کیوں ہوا؟ فیل کا واقعہ، ابرہہ کا تباہی، اور پھر یہ جو واقعہ ہوا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں، تو اس میں اللہ نے یہ بتانا ہے کہ اے لوگوں، ایک ہے نبوت کا زمانہ، اس میں اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے اور پھر دین پہ چلنا ہے، یہ تو سب پہ فرض ہے۔ اللہ نے اس کا جس طرح بندوبست کیا تو اسی طرح رب تعالیٰ نے دین کی بقا کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے بھی شروع میں انتظام فرما دیا ہے کہ ایٹم کے ذریعے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی باتیں اور وحی اور قرآن کو بچانے کے لیے رب تعالیٰ نے آسمانی میزائل استعمال کر دیا، اور پھر حکم دے دیا نبی علیہ السلام نے اطلبوا العلم ولو بسین، فرمایا علم کو حاصل کرو، جدید علم بھی حاصل کرو، قدیم علم بھی حاصل کرو، تاکہ تم لوگ علم حاصل کر کے اس دین کی بقا کے لیے بھی آگے بڑھو۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنی ہے، نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو یہ بات بھی وہاں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر اب نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے
کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کرنا مقصود ہوا اللہ کو، تو سب سے عمدہ جگہ اور سب سے بہترین انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام چنا۔ کون جی؟ پھر ان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، دوسرے چنا۔ اور پھر اس کے بعد بھی بنو کنانہ کو چنا، یہ حضور کی حدیث ہے، بنو کنانہ کو چنا۔ پھر اس کے بعد بنو قریش کے قبیلے کو چنا۔ پھر قریش کے اندر اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے ہاشم کو چنا جن کا نام عمر تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیبہ جس کا نام عبد المطلب آپ کہتے ہیں، اس کا نام کیا تھا؟ شیبہ، تو ان کو چنا۔ اور پھر اس کے بعد مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو گویا کتنا انتخاب کیے، جگہ بھی اعلیٰ، اولاد بھی اعلیٰ۔ اور ایک اور بات ایک عالم نے کہی، بڑی بہترین بات، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، آخر میں کون آئے؟ محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو سارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء آئے۔ بتانا یہ تھا کہ جس طرح رب تعالی جل جلالہ عم نوالہ اپنی وحدانیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے اندر توحید کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وحدہ لا شریک ہیں، ایک نبی آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں۔ یہی بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کے لیے۔ تو بہرحال سال بھی اب آیا دنیا نے وہ سال دیکھا، وہ 40 دن گزرے، حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ کے اندر انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی انتقال کے بعد انہوں نے جو چھوڑا پیچھے وراثت، اس کے اندر ترکہ میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکت تھا، اور اس کو ام ایمن کہتے ہیں۔ ام ایمن یہ حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، باندھی تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے زمانہ کے اندر موجود تھیں، یہ ان کی باندھی۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جو ترکہ ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ اونٹ اور اونٹنیاں اور ایک ام ایمن، یہ بس باقی بچ گئی، باقی حضرت عبداللہ کا کوئی ترکہ بھی نہیں بچا۔ یہی ام ایمن ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی پرورش جنہوں نے کی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ اس کے بعد عبداللہ کے انتقال کے بعد اب وہ سال آ گیا ہے، اور وہ وقت آ گیا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے عبد المطلب یہ کچھ آدمیوں کے ساتھ شام کو روانہ ہوئے، میں نے پہلے کہاں سفر کرتے تھے، شام کی طرف روانہ ہوئے، اور ساتھ میں 3 قریش کے سردار اور بھی ہیں۔ وہاں پر پہنچے شام کے اندر، تو شام کے راہبوں کو، وہاں کے عیسائی جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کو پتہ چلا کہ مکہ سے کوئی قافلہ آیا، تو یہ دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آئے ہیں۔ کہا کون سے قبیلے سے ہو؟ عبد المطلب نے کہا قریش قبیلے سے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ قریش قبیلے سے ہو؟ کہا قریش کے اندر ایک آدمی، ایک بچہ آنے والا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نبی بنائیں گے، اور اللہ نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ کیا رکھا؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی، اور وہ 3 جو ساتھی تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی، اور ہم نے سوچ لیا، میں نے کہا میں تو بوڑھا ہوں، میری تو اولاد ہونی نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے جو موجود ہیں 10 میں سے جس کا بھی بیٹا ہوا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اور وہ جو 3 آدمی اور تھے انہوں نے بھی یہی سوچا۔ اب عبداللہ واپس آئے، اور اس سے پہلے بھی ایک جگہ پہ ایک راہب، اس راہب کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ راہب ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا، اب نبی علیہ السلام حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہیں، اور اس نے وہاں پہ اعلان شروع کر دیا، او لوگو آخری نبی کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، آخری نبی کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، بہت قریب آخری نبی آنے والا ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حمل سے ہیں، حاملہ ہیں، اور ان کو بھی فرماتی ہیں مجھے ایک دن خواب آیا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے جو بطن مبارک ہے، پیٹ سے ایک روشنی نکلتی ہے جو پوری دنیا کو منور کر۔ تو میں اٹھ گئی، صبح جا کے میں نے ایک خواب بتانے والی عورت سے عرض کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو، تمہارے بطن سے اللہ ایسی شخصیت کو پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو روشن کرے گا، پوری دنیا اس کے ماننے والی۔ بولو سبحان اللہ، کم از کم اتنا تو بولو سبحان اللہ، سارے حضرات کہہ دو سبحان اللہ۔
اور نبی علیہ السلام پہ درود بھی پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن راستے میں جا رہی تھی، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو مجھے راستے سے آواز آئی، ابشری یا آمنہ، ابشری یا آمنہ، خوشخبری ہو تمہیں یا آمنہ، خوشخبری ہو۔ تو میں ڈر گئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دن گزرے، میں پھر گئی اور جا کے پھر وہاں سے گزر رہی تھی، تو مجھے یہی آواز آئی، خوشخبری ہو یا آمنہ تمہیں، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس سے بہت بڑا کام لیں گے، اللہ نے آسمان پہ اس کا نام احمد رکھ لیا ہے۔ کیا رکھا؟ تو حضور علیہ السلام کا آسمانی نام کیا؟ احمد۔ کیا بولو؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا کا نام کیا؟ محمد۔ کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس کا پھر آگے انشاءاللہ تذکرہ کرتا ہوں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں اسی طرح میرے جو پیٹ میں حمل تھا، اللہ گواہ ہے کہ حضور کی پیدائش تک مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ حضور کی پیدائش سے ابھی کچھ دن وقت پہلے، اور بعد یہ مجھے پانی کی ضرورت پیش آئی، میں اپنے پانی کا مٹکا لے کے پانی کے لیے گئی، جس طرح عرب کی باقی خاتون جاتی ہیں۔ کنویں پہ پہنچی، جب میں کنویں پہ جاتی تھی تو پانی کنویں سے باہر آ جاتا تھا کہ ساری عورتیں پانی بھرنے لگ جاتی، اور جب میں لے کے آ جاتی تو پانی نیچے چلا جاتا۔ تو میں جب بھی جاتی عورتیں میرا دامن پکڑ لیتی، آمنہ ٹھہر جاؤ، تمہارے قدم جب کنویں پہ پڑتے ہیں کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے، ہم ساری پانی بھر لیتی ہیں، اس لیے آمنہ ہمارے پانی بھرنے سے پہلے باہر نہ جائیں۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اب وہ دن آیا، اللہ نے زمانہ بھی اعلیٰ چنا، جگہ بھی اعلیٰ چنی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمانہ کون سا؟ سارے مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، پھولوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ لگتے ہیں نا پھول لگتے ہیں، کتنا پیارا موسم ہوتا ہے جی، نہ گرمی نہ سردی۔ ہاں جی، تو ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ مہینے کے بارے میں تمام سیرت نگار جو ہیں وہ مختلف بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے محرم تھا، کوئی کہتا ہے سفر تھا، لیکن جو اکثریت کی رائے ہے وہ ربیع الاول تھا۔ وہ کیا مہینہ تھا؟ بولو۔ ہاں، ربیع الاول تھا۔ ہاں جی بولو، ربیع الاول تھا۔ ہمارے نبی کی سیرت سن رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں جی، تو ربیع الاول تھا۔ اور میرے دوستو تاریخ کیا تھی؟ تو بہرحال اس بارے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تو لوگوں کو نہیں پتہ آنے والا بچہ کون ہے، کس طرح ہے، اور تاریخیں لکھنے کا وہ ترتیب بھی نہیں تھی، تو اس لیے تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 8 ربیع الاول تھی، بعض میں آتا ہے کہ 9 ربیع الاول تھی، اور بعض میں ہے کہ 12 ربیع الاول تھی۔ 8 9 بولو، 8 9 اور یہ اپنے نبی کی تاریخ پیدائش یاد ہونی چاہیے نا، یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے بیٹوں کی برتھ ڈے مناتے ہو کتنی یاد ہوتی ہے؟ تو نبی کی پیدائش 8 9 یا 12، اور اصلی جو قول جس کو سب علماء نے لیا وہ اس طرح لیا کہ اس پہ تو سب اتفاق ہے سب کا کہ جس دن پیدا ہوئے وہ دن پیر کا دن تھا، منڈے، پیر کا دن، سوموار، پیر کا دن تھا جس دن حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو صلی اللہ۔ تو اگر پیر کے دن سے حساب لگایا جائے تو پیر کا دن جو آتا ہے 570 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال گزر گئے، 570۔ آج کل کیا چل رہا ہے؟ 2021 ہے، 2021۔ اس اعتبار سے وہ دن بنتا ہے 20 اپریل 570 عیسوی، 570 عیسوی۔ تو نبی علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اگر تاریخی کیلنڈر کو دیکھو تو وہ جو صحیح تاریخ آتی ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ کیا؟ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ 8۔ ایک پاگل طبقہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہے جو 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی پیدائش مناتا ہے، 12 ربیع الاول، حالانکہ حضور کی پیدائش کس تاریخ کو ہے؟ 8 ربیع الاول کو ہے۔ یہ ان کی اپنی کتابوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے 8 ربیع الاول، اور سب علماء نے لکھا کہ 8 تاریخ کو پیر آتا ہے۔ اور کیونکہ حضور رخصت ہوئے تو سارے صحابہ موجود تھے نا جی، حضور رخصت ہوئے صحابہ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ صحابہ موجود تھے، تو وہ تاریخ تو گم نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو قیامت کا دن تھا صحابہ پر، وہ تو گم نہیں ہو سکتا۔ وہ سب صحابہ کو یاد ہے کہ وہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ وہ کیا تھی؟ اب جو 12 ربیع الاول کو ناچے اور جو گائے اور جو جھنڈیاں لگائے اور جو تارے اور
اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے کہ دشمنی کر رہا ہے؟ جس دن کوئی آدمی فوت ہو تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، بتاؤ نا، پیدائش کا دن منانا ہے تو 8 تاریخ ہے، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو بہرحال میں اس اختلاف کو چھوڑ کے آگے جاتا ہوں۔ ہاں جی، جگہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ابو طالب کا گھر تھا، چچا کا گھر تھا، وہاں پیدا ہوئے میرے دوستوں۔ اور عبد المطلب کو بھی خبر پہنچی کہ تمہارے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا، عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو فرمایا فارس، میں نے پہلے کہا سپر پاور جو سمجھا تھا، وہاں ایک آگ، آتش پرست لوگ تھے، ان کی آگ جلتی تھی، سالوں ہزاروں سال گزر گئے تھے۔ جس طرح حضور کی پیدائش ہوئی وہ آگ آٹومیٹک بند ہو گئی۔ یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اب عبد المطلب کے بعد دوسری خوشخبری پہنچی ابو لہب کو۔ کس کو؟ ابو لہب کو، جو بعد میں نبی علیہ السلام کا سخت ترین دشمن بنا ہے، یہ چچا ہے حضور کا، ابو لہب۔ اس کو خوشخبری پہنچی تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا۔ اب خوشی تو ہے نا، بھائی تو دنیا سے رخصت ہو گیا اور بیٹا، اور یہ خوشخبری دینے کے لیے جو عورت آئی ہیں اندر سے، جو کمرے سے نکل کے ابو طالب کے گھر سے باہر آئی ہیں، وہ باندھی ہیں ابو لہب کی، اور اس کا نام ہے ثویبہ۔ کیا نام ہے؟ سا واو یا اور با ہا، ثویبہ۔ میرے خیال میں ہمارے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں صوبیہ، سنا ہوگا آپ نے، صوبیہ نام رکھتے ہیں، تو اس کو وہی ثویبہ کو صوبیہ پڑھتے ہیں، اور اسی نسبت سے نام رکھتے ہیں کہ ابو لہب کی باندھی، اور حضور علیہ السلام کی جو سب سے پہلی خوشخبری سنائی جس عورت نے، وہ صوبیہ تھی۔ یہ صوبیہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ ثویبہ لفظ، ثویبہ تھا واو یا ثویبہ ہے، صوبیہ با پہلے نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی کی مناسبت سے لوگوں نے صوبیہ نام رکھا۔ صوبیہ کا اسلامی نام نہیں ہے، اس میں کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ صوبیہ اسلامی جو نام کے معنی ہیں اس میں کوئی معنی بھی نہیں، لہٰذا اسے نہیں رکھنا چاہیے، ہمیشہ نام علماء سے پوچھ کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی کا نام ہے شرحبیل۔ کیا نام ہے؟ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے۔ اب اس کے نام کو ہمارے پاکستان میں شرجیل بنا دیا ہے۔ شرحبیل کا جو نام ہے، یہ با کا نقطہ جی ہا کے نیچے لگا کے شرجیل پڑھتے ہیں اس کو۔ اب تعلیم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی شرجیل پڑھتے ہیں۔ شرجیل کوئی بھی نام نہیں ہے اسلامی، شرجیل اسلامی نام نہیں ہے، یہ نام اصل میں شرحبیل ہے، شرحبیل رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اس طرح ثویبہ، حضرت ثویبہ باہر آئیں اور ابو لہب کو کہا کہ تمہارے بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب نے جب سنا تو سننے کے ساتھ ہی اس طرح انگلی اٹھائی کہ جا تو آزاد ہے۔ تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ وہ باندھی تھی، غلام تھی، کہا تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ روایات میں آتا ہے ابو لہب بعد میں حضور کا دشمن بنا اور یہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، یہ آدمی دیکھنے والے بھی حضرت عباس ہیں، ابو لہب کے بھائی ہیں، نبی اسلام کے چچا ہیں عباس۔ اور میں نے خواب میں دیکھا بری حالت کے اندر ہے، جہنم کے اندر ہے، اور میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا بس بڑی سخت عذاب کے اندر ہوں، لیکن میں نے حضور علیہ السلام کی پیدائش کے دن حضور علیہ السلام کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا، اسی انگلی کے بقدر مجھے جنت سے پانی ملتا ہے۔ بولو صلی اللہ ہو، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو آپ بتائیے، میرے اور آپ تو حضور کے امتی ہیں انشاءاللہ، ہم سارے کے سارے جنتی ہیں، بولو انشاءاللہ۔ ہم تو نبی کے امتی ہیں میرے دوستوں، ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ابو لہب حضور کا دشمن ہے، ایک انگلی سے خوشی منائے تو اس کو اللہ چھوڑ دے۔ میں اور آپ تو ہم تو ابو حضور کے عاشق ہیں انشاءاللہ، ہم تو حضور پہ ساری جان قربان کرنے کے تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو ابو لہب کی وہ، اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اس کو جنت میں جو ہے اور جہنم کے اندر ایک انگلی کی بقدر جو ہے، وہ اس کی جو انگلی کی بقدر جگہ ہے، اس پہ عذاب نہیں ہو رہا، باقی سارے جسم پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ جہنم میں نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ حضور پہ درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لو درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ عبد المطلب نے کپڑے کے اندر لپٹا وہ بچہ اٹھا کے ڈائریکٹ بیت اللہ کی طرف دوڑا، کعبہ کے دروازے پہ رکھا اور رکھ کے کہنے لگا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھ لیا ہے۔ کیا رکھا؟ بولو، اتنا پیارا نام ہے، جب نام لوگے نا خدا کی قسم بغیر بوسے کے نام لے بھی نہیں سکتے، چومنے کے بغیر نام آتا ہی نہیں ہے۔ جب تک نیچے والا ہونٹ اوپر والے کو نہیں چومے گا میرے نبی کا نام نہیں نکلے گا۔ بولو سارے محمد، بولو، چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ ہونٹ چومتا ہے کہ نہیں؟ کافر بھی کہتا ہے محمد، بولو صلی اللہ ہو، یہ ہمارے نبی کی شان ہے نا، بولو صلی اللہ ہو۔
علیہ وسلم. تو نام کیا رکھا؟ محمد. کیا نام رکھا؟ اور میں نے بتا دیا پہلے، انہوں نے وہاں سن لیا تھا. اچھا یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا، تو باہر یہ کتابیں موجود نہیں ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں یہ نام نہیں رکھا گیا. یہ کتابوں میں نہیں، بہرحال عربوں کے رواج میں یہ نام نہیں تھا. عربوں کا جو رواج تھا وہ اس طرح تھا کہ عرب اپنے دادا کے نام پر پوتے کا نام رکھ لیتے تھے، پر دادا کے نام پر بچے کا نام رکھ لیتے تھے، باپ کے نام پر بھی بسا اوقات بیٹے کا نام رکھ لیتے تھے. باپ کا نام ہے عبداللہ، بیٹا پیدا ہوا نام ہے عبداللہ. عبداللہ بن عبداللہ بھی ہوتا تھا جی. اور باپ کا نام ہے عثمان اور بیٹا پیدا ہوا نام رکھ لیا عثمان. تو ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ داداؤں کے نام، دادا کے نام پر دادا کا نام، باپ کا نام، یہ بار بار دوبارہ چکر لگاتے تھے. آپ سنیں گے تاریخ پڑھے تو ایک نام کے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو، ایک ہی نام کے چلتا تھا. تو عرب کے اندر رواج نہیں تھا اس کا، تو یہ ایک عرب کے لیے نیا نام تھا. میں نے کہا آسمان پہ حضور کا کیا نام؟ جی سارے بولو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور زمین پہ حضور کا کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ترجمہ کر لیتے ہیں. احمد اور محمد، احمد نام حضور کا پہلے رکھا گیا، محمد نام حضور کا دنیا میں رکھا گیا. احمد تو آسمان پہ نا، تو رات کے اندر بھی آیا ہے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی احمد کی. تو بھائی بات کیا ہے؟ احمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، زیادہ تعریف کرنے والا. کیا ترجمہ ہے؟ کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو نبی آنے والا ہے، وہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرے گا. سبحان اللہ. کیا کرے گا؟ اور جب اللہ کی تعریف کرے گا پھر ایسا ہو جائے گا کہ ساری مخلوق اس کی تعریف کرے گی. جس کی تعریف ساری مخلوق کرے اسے محمد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محمد کا ترجمہ ہے تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا. اور احمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا. تو پتہ چلا کہ احمد نام پہلے رکھا کہ تعریف کرے گا اللہ کی، محمد بعد میں رکھا کہ ساری مخلوق اس کی تعریف کرے گی. سارے تعریف کرو، پڑھو صلی اللہ. حضور علیہ السلام کی بہترین تعریف درود شریف. کیا ہے؟ درود شریف ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم بغیر شک کے کہتا ہوں ہمارے لیے 10 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو بولو سارے صلی اللہ. چھوڑو گھڑیوں کو، چھوڑو ٹائموں کو، اللہ کے نبی کی تاریخیں ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، پڑھ لیں گے جو انشاءاللہ. ہاں جی قضا تو نہیں ہوتا نا انشاءاللہ، ہم وقت پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام دنیا میں اب تشریف لے آئے. اب جی نام رکھ لیا محمد. کیا نام رکھ لیا؟ محمد. اور اس کے بعد پیدائش کے عرب کے اندر رواج یہ تھا، اوپر والے ساتھی اگر تھوڑا خاموش ہو جائیں تو بڑی اچھی بعد میں ختم کرتا ہوں جی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ عرب کے اندر دوسرا رواج، ایک تو نام میں نے کہا باپ دادا کے نام پہ ایک رواج، دوسرا رواج یہ تھا کہ وہاں بچوں کو خود نہیں پالتے تھے، خود نہیں پالتے تھے. تو اس کو اس کی جو پرورش کے لیے دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے تاکہ ایک تو زبان بالکل ٹھیک ہو جائے، خالص عربی بولے. دیہاتوں کی زبان خالص ہوتی ہے، پشتو والے بھی جانتے ہیں. شہر کا پشتو کا بچہ اور ہوتا ہے اور جو دیہاتی پشتو ہے وہ اور ہے، ہوتے ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی انکو والے بھی جہاں کی انکو اور ہے، آگے جائیں تو دیہاتوں میں اور ہے، پیچھے اور پہاڑ پہ چلے جائیں وہاں اور ہے. خالص جو زبان ہوتی ہے وہ دیہاتوں کی ہوتی ہے اور دیہاتوں کا ماحول بھی صاف ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت کے رواج کے مطابق لوگ بچوں کو بھیجتے تھے پرورش کے لیے. تو میرے دوستو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بنت وہب یہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا اور سب سے پہلے جو ہے نبی علیہ السلام کو دودھ جو پلایا وہ حضرت آمنہ نے، اور اس کے بعد کس نے پلایا؟ سویبہ نے. کس نے؟ وہی باندھی ہے، نبی علیہ السلام کی رضائی ماں بھی ہے. اچھا یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ہمارے نبی علیہ السلام کی ماں ایک تو حضرت آمنہ، ایک حضرت سویبہ اور ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. سمجھ آتی ہے؟ تو یہ دوسری عورت ہے سویبہ. اور اس کا جو دلیل ہے کتاب کس نے ہمیں کہا، تو اصل مسئلہ یہ تھا. بس یہ واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ اگلے درس میں. روایت میں آتا ہے ابو سلمہ ان کی گھر والی ہے ام سلمہ. کیا ہے جی؟ ام سلمہ ہے. ان کی ایک بیٹی ہے اس کا نام ہے درہ. کیا ہے؟ درہ. درہ سے جب نبی علیہ السلام جوان ہوئے تو درہ سے حضور علیہ السلام کی نکاح کی کوئی بات چل رہی تھی. یہ وہی ام سلمہ ہے جو ابو سلمہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی شادی نبی علیہ السلام سے ہوئی ہے حضرت ام سلمہ کی. یہ ہم سب کی ماں ہے ام سلمہ. تو پہلے اس کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی بیٹی تھی درہ. تو تذکرہ چھڑا
کہ بھائی اس کی جو بیٹی ہے ام سلمہ کی، تو اس کی شادی نبی کریم علیہ السلام سے ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری شادی اس سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میری ربیبہ ہے۔ کیا ہے؟ ربیبہ، ربیبہ مطلب جو میرے ساتھ دودھ پینے والا بچہ تھا اس کی بیٹی، یعنی میری بھتیجی ہے۔ کیا ہے؟ کہ جو اس کے والد ہیں ابو سلمہ، اس نے اور میں نے دونوں حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ حضرت سویبہ کا، یہ بات نبی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کو پہلے دودھ پلانے والی کون تھی؟ حضرت سویبہ۔ بولو نا کون تھی؟ یاد رکھو نا، اللہ کے نبی کی بات یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ بولو کون تھی؟ سویبہ، حضرت سویبہ، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو، اسی طرح نبی علیہ السلام کے دوسرے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ حضور کے سکے چچا بھی ہیں، اور چچا اس طرح ہیں کہ حضرت حمزہ کی ایک والدہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں، یہ دونوں بہنیں بھی ہیں آپس میں، ایک تو چچا ہے نا۔ اس طرح ہوا کہ عبداللہ کی جو شادی ہوئی حضرت آمنہ سے، اور ان کی دوسری بہن سے عبد المطلب نے شادی کی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو اس کی اولاد حضرت حمزہ ہے، تو ایک تو سکے خالہ کے بیٹے بھی ہیں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسرے رضائی بھائی بھی ہیں۔ تیسرے یہ ہے کہ باپ کے دوسری جو ماں شریک بھائی، باپ کے بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تو بہت رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ دو رضائی بھائی حضور کے تھے، ایک ابو سلمہ، ایک حضرت حمزہ، اور مائیں جو تھیں ایک حضرت سویبہ تھی۔ آج جو ہم نے بات کی ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش تک کی ہے انشاءاللہ، اور اگلے جو لیکچر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اب نبی علیہ السلام وہاں پر گئے جو حضرت حلیمہ کے گھر، وہاں حضور علیہ السلام کا آپریشن ہوا، دل کا آپریشن، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہاں پر حضور کا آپریشن بھی ہوا ہے، وہ کس طرح ہوا بچپن میں ہی، پھر حضرت حلیمہ ان کو لے کے گئی تو وہاں پر کیا کچھ ظاہر ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے پورے درس کے اندر ہم نے سنا ابرہہ کی موت واقع ہوئی، ابرہہ تباہ ہوا کہ نا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایٹم بم کا انتظام بھی وہی کیا، میزائل کا بھی کیا کہ نہیں کیا جی؟ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ نبی علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے بہت اعلیٰ، جس نبی کی اولاد میں آئے ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ، اسماعیل علیہ السلام بہت اعلیٰ، پھر سارے قریش کے سارے خاندانوں میں بنو کنانہ بہت اعلیٰ، پھر اس میں سب سے بڑا قریش کا قبیلہ سب سے اعلیٰ، پھر اس میں سب سے زیادہ ہاشم اعلیٰ، اس کے بعد عبد المطلب سب سے اعلیٰ، اس کے بعد حضرت عبداللہ دنیا میں سب سے اعلیٰ، اور ان کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ۔ جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ بھی سب سے، بولو، سب سے اعلیٰ۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس جگہ پر جس کا نام رکھا، جو نام رکھا، وہ نام بھی پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، اور نام بھی رب تعالیٰ نے خود رکھا، ایک نام احمد، ایک محمد، اور صفاتی تو بہت نام ہیں میرے نبی علیہ السلام کے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ آج کے لیکچر اور درس کے اندر حضور علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہو گیا، اب نبی علیہ السلام دنیا میں آ چکے، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی دودھ پلانے کا تھوڑا مختصر واقعہ ہے، پھر آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ شک صدر ہوا، سینہ چاک ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت عطا فرمائیں۔ آج 3 درس پورے ہوئے، اللہ ہم سب کو سیرت سننے کی، سنانے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔